کیا آپ نے کبھی اپنی چھت پر سے کسی کے دوڑنے کی آواज़ یا کسی اینٹ یا پتھر کے گرنے جیسی آواज़ سنی ہو اور آپ نے جا کر چیک کرنے کی ہمت کی ہو کہ آخر کون ہے جو آپ کی چھت پر دوڑیں لگا رہا ہے اور اس پر کیا ایکشن لینا چاہیے؟ ایسا اکثر رات کے درمیانی پہر یعنی 2 سے 3 بجے کے درمیان ہوتا ہے۔ آج کا جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ آپ کے لیے سننا اس لیے اہم ہے کہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ زندگی میں کبھی آپ کو اس طرح کے حالات و واقعات سے گزرنا پڑ جائے تو آپ کو کون سا آپشن چوز کرنا ہے۔ یہ واقعہ سنانے والا کوئی عام شخص نہیں بلکہ میرا اپنا دوست جو کہ میرا کولیگ بھی ہے اور 11 سال سے ہم اکٹھے جاب کر رہے ہیں۔ میں اس کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ فیکٹس کے علاوہ بات نہیں کرتا، فضول گفتگو اس کا شیوا نہیں اور من گھڑت کہانیاں وہ بیان نہیں کرتا۔ جب میں نے اس کو بتایا کہ میں یوٹیوب پر پراسرار واقعات اور سچی کہانیاں پیش کرتا ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا لیکن آپ کے لیے میں یہ بیان کر دیتا ہوں۔ تو اس کا واقعہ میں آج آپ کو سناتا ہوں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ سن 2012 میں میرے بابا ریٹائرڈ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی ریٹائرمنٹ کے پیسوں سے ایک اچھا سا مکان بنانا چاہتا ہوں۔ ہم نے لاہور کے شہری علاقے سے تھوڑا دور جا کر ایک اسکیم میں پتہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں کچھ مکانات بھی بنے ہوئے ہیں، آپ جگہ لینے کی بجائے مکان ہی لے لیں۔ ہم نے پھر کچھ قرض وغیرہ لے کر ایک ڈبل سٹوری مکان ہی خرید لیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ مکان ہاؤسنگ اسکیم کے مین گیٹ سے تھوڑا فاصلے پر ڈی بلاک میں تھا اور اس کے ساتھ کوئی ملحقہ مکانات بھی نہیں تھے، صرف خالی پلاٹ تھے اور بڑے بڑے درخت بھی موجود تھے۔ پھر بھی کم پیسوں میں اچھی ڈیل بن گئی تھی، اس لیے ہم وہاں فوری شفٹ ہو گئے۔ آتے جاتے اسکیم کے مینجمنٹ آفس کے سامنے سے گزرتے ہوئے اکثر وہاں موجود سٹاف سے ہیلو ہائی ہو جاتی تھی اور آہستہ آہستہ ان سے شناسائی ہو گئی۔ لیکن ایک دن اچانک دفتر سے واپسی پر میں نے دیکھا کہ مینجمنٹ آفس کے باہر ایک شخص سٹاف کا کارڈ لگائے کھڑا ہے، جس کا حلیہ بھی تھوڑا مختلف ہے۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور چہرے کا سائز بھی تھوڑا بڑا سا تھا۔ اس کے سر پر کوئی بال نہیں تھے اور اس کے سر پر ایک عجیب سا لال رنگ کا نشان بھی تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں مسلسل اس لیے دیکھتا رہا کہ وہ مجھے عجیب لگ رہا تھا اور میں امید نہیں کر رہا تھا کہ اس دن وہ مجھے دفتر کے باہر کھڑا ملے گا۔ لیکن وہ عجیب شخص بھی میری طرف مسلسل گھورنے لگا اور اس کے چہرے کا رنگ بھی لال ہونے لگا، جیسے غصے میں آ گیا ہو۔ میں واقعی تھوڑا حیران ہو گیا اور جب میں گھر گیا تو اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھا، عثمان یار تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اسکیم کے دفتر میں نیا آیا ہے؟ عثمان بولا، نہیں بھائی ایسا کوئی نیا شخص نہیں آیا، سب وہی لوگ ہیں۔ عثمان کی یہ بات سن کر میں مزید پریشان ہو گیا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ جب تک مکمل انفارمیشن نہیں مل جاتی میں فضول کی باتیں نہیں سوچوں گا۔ پھر اس کے بعد میں یوں ہی دفتر جاتا رہا اور مجھے 5 روز تک وہ شخص نظر نہیں آیا۔ پھر 6ویں روز مجھے وہ شخص رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر کے پچھلے خالی پلاٹ میں ایک درخت کے نیچے اکیلا بیٹھا نظر آیا، لیکن اس کا منہ درخت کی طرف تھا۔ مجھے اس کا سائیڈ پوز نظر آ رہا تھا، لگ رہا تھا کہ وہ درخت سے سرگوشی میں باتیں کر رہا ہے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں میرا موبائل تھا جو کہ میں نے سوچا کہ اس کی ویڈیو بنا لوں۔ جیسے ہی میں نے موبائل نکالا تو موبائل میرے ہاتھ سے سلپ ہو کر نیچے زمین پر گر گیا اور جب میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو اس کی سکرین ٹوٹ چکی تھی اور بالکل بند ہو چکی تھی۔ پھر میں وہاں سے جلدی سے گھر گیا اور میں اس قدر حواس باختہ تھا کہ زور زور سے اپنے گھر کا دروازہ بجانے لگا اور اونچی اونچی کہنے لگا، عثمان دروازہ کھول، عثمان جلدی سے دروازہ کھول۔ میرا بھائی عثمان جلدی سے باہر آیا تو میں نے اس کو کہا، عثمان یار میرے ساتھ آ تجھے وہ عجیب شخص دکھاؤں جو میں نے 5 دن پہلے دیکھا تھا۔ عثمان نے میری حالت دیکھی کہ مجھے شدید پسینہ آیا ہوا ہے، میرے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا موبائل ہے۔ اس نے مجھے کہا، بھائی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے؟ میں نے اسے کہا، نہیں یار بس تو جلدی میرے ساتھ چل، وہ ہمارے گھر کے پچھلے پلاٹ میں ہی بیٹھا ہے۔ تو پھر ہم دونوں بھائی فوری پیچھے والے پلاٹ میں پہنچے تو وہاں وہ شخص موجود نہیں تھا، لیکن وہاں جس درخت کے پاس وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے قریب ہلکا ہلکا سا دھواں اٹھ رہا تھا۔ میرے بھائی نے اس پر غور نہیں کیا لیکن میری نظر دھوئیں پر پڑی تو میں نے اسے کہا، یار عثمان تجھے وہ دھواں نظر آ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، بھائی کیوں خود بھی ڈر رہے ہو اور مجھے بھی ڈرا رہے ہو؟ میں نے اس کو کہا، نہیں یار میں ڈر نہیں رہا، میں فکر مند ہوں، یہاں ہم نئے آئے ہیں، گھر میں خواتین بھی ہیں، ان کی سیفٹی کی فکر ہے مجھے۔ اس طرح پھر ہم دونوں نے قریب جانے کی ہمت کی تو دیکھا وہاں درخت کے نیچے تھوڑی سی مٹی کے نیچے پرانے سے کاغذات جلے پڑے ہیں جو ایسے دکھائی دے رہے تھے کسی نے ابھی جلائے ہوں، اور ان کی راکھ سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ کاغذات کے چھوٹے چھوٹے 1-2 ٹکڑے بچے ہوئے تھے جن پر عجیب سی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا جو کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
یہ ماجرا دیکھ کر عثمان زیادہ ڈر گیا اور مجھے کہنے لگا، بھائی جلدی گھر چلو، ایویں کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ میں نے بھی مناسب سمجھا کہ گھر چلنا چاہیے اور ہم دونوں بھائی گھر آ گئے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ بابا کو سب کچھ بتاؤں، لیکن میں نے سوچا پریشان ہو جائیں گے، ابھی خود سے اس معاملے کو دیکھتا ہوں۔ اسی رات 3 بجے کے قریب ہماری چھت پر کسی کے دوڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میرا کمرہ اوپر والی منزل پر تھا، اس لیے مجھے آوازیں زیادہ صاف سنائی دیں، جو کہ ان آوازوں کی وجہ سے سوتے ہوئے اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میرے ذہن میں فوری وہی شخص آیا اور میں بھاگ کر اوپر چھت پر جانے لگا، لیکن نیند سے اچانک اٹھ کر بھاگنے کی وجہ سے میرا بیلنس آؤٹ ہو گیا اور میرا پاؤں پھسل گیا۔ میرے گرنے کی آواز سن کر بابا کی بھی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے آواز دی، کیا ہوا عقیل، یہ کیسی آواز ہے؟ میں اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، بابا میں گر گیا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، بس عثمان کو بھیج دیں۔ یہ پہلی وارننگ تھی شاید۔ انہوں نے عثمان کو بھی آواز دی، لیکن خود بھی ساتھ ہی آ گئے۔ یہ سب شور سن کر میری بہنیں اور اماں بھی جاگ گئیں۔ سب لوگ میرے پورشن پر آ گئے، مجھے کمرے میں لٹایا، میرے سر سے خون بہہ رہا تھا، میرے دائیں کندھے پر بھی چوٹ آئی تھی۔ بابا نے پوچھا، عقیل کیا ہوا تھا، کیسے گرے ہو؟ پھر میں نے انہیں صرف اتنا بتایا کہ چھت پر کسی کے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو میں چیک کرنے جا رہا تھا کون ہے جو ہماری چھت پر چڑھا ہے۔ بابا کو ساری تفصیل نہیں بتانا چاہتا تھا، وہ پریشان ہوں گے، لیکن عثمان اچانک بولا، بھائی یہ کہیں وہی عجیب شخص تو نہیں جس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے؟ بس پھر بابا نے کہا، کون سا شخص؟ تو امی بولی، پہلے اس کو اسپتال لے جائیں، فوری فرسٹ ایڈ دلوائیں، بعد میں دیکھی جائے گی۔ مجھے چوٹ بہت زیادہ گہری نہیں آئی تھی۔ میں نے بابا کو کہا کہ آپ گھر رکیں، میں عثمان کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ ہم دونوں پھر جلدی سے موٹر سائیکل پر قریبی ہسپتال گئے اور وہاں سے فرسٹ ایڈ کروا کر گھر واپس پہنچے تو سب انتظار کر رہے تھے اور میرے حال چال کے ساتھ ساتھ اس عجیب شخص کے بارے میں تفصیل بھی بار بار پوچھنے لگے۔ میں نے پھر سب کو بتا دیا۔ اب عثمان کے ساتھ بابا بھی باہر لوگوں سے ملتے جلتے تھے۔ یہ عجیب شخص والی بات ساری سوسائٹی میں پھیل گئی اور پھر ہمارے گھر کے سامنے والی لین میں ایک گھر تھا جہاں وقار صاحب رہتے تھے۔ وہ بہت ایکٹیو اور ملنسار بندے تھے۔ ان کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ مجھے مسجد کے باہر ملے اور کہنے لگے، بھائی تم لوگ اسکیم کے دفتر جا کر اس شخص کا پتہ کر لو، ہو سکتا ہے وہ وہاں کام کرتا ہو، اور پولیس میں رپورٹ بھی لکھوا دو تاکہ جو بھی ہو، چاہے چور ہو، تھوڑا چکنا ہو جائے گا۔ مجھے ان کی بات اچھی لگی اور پھر میں بابا کے ساتھ اگلے روز اسکیم کے دفتر گیا۔ وہاں جا کر مینیجر وسیم صاحب کو سارا معاملہ سنایا تو وہ کہنے لگے، بھائی یہاں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں وہ سب آپس میں کزنز ہیں، یہ اسکیم ہمارا فیملی بزنس ہے، یہاں ایسا کوئی شخص نہیں ہے، جن کو آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں وہی سب ہیں، اور ہمارے اسٹاف میں کوئی بھی شخص گنجا نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ پھر بھی دوبارہ اگر آپ کو وہ شخص نظر آئے تو میرے نمبر پر فوری کال کر دینا اور گارڈز کا نمبر بھی لے لو، ان کو بھی اطلاع دے دینا، اور رات کے وقت جو آوازیں آپ نے سنی ہیں وہ آپ کا وہم ہے۔ میں نے بہت اصرار کیا اور درخت کے قریب کاغذات وغیرہ بھی دیکھنے کا کہا تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، الٹا غصے میں کہنے لگے، آپ ہماری سوسائٹی میں غلط خبریں پھیلا کر اس اسکیم کو بدنام کر رہے ہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ پھر بابا نے مجھے اشارہ کیا اور ہم گھر آ گئے۔ 11 دن تک پھر وہ شخص بھی نظر نہیں آیا اور چھت سے کوئی آواز بھی نہیں آئی، لیکن 12ویں روز اچانک چھت سے آواز آئی، جیسے کوئی لوہے کی بڑی سی گیند کو ایک طرف سے دوسری طرف بار بار دھکیل رہا ہو۔ اس بار میری آنکھ کھلی تو میں نے گھڑی کی جانب دیکھا تو وقت وہی 3 بجے رات کا تھا، لیکن اس بار میں نے جلد بازی نہیں کی اور عثمان کو کال کی۔ عثمان نے کال اٹھائی تو میں نے سرگوشی میں اس سے پوچھا، عثمان تمہیں چھت سے کوئی آواز نیچے تک آ رہی ہے؟ تو عثمان نے کہا، جی بھائی اب میں غور کر رہا ہوں تو ہلکی سی آواز آ رہی ہے۔ تو میں نے اسے کہا، جلدی سے اوپر آؤ، ساتھ کوئی ڈنڈا یا ہاکی وغیرہ لے کر آنا اور خاموشی سے آنا، کسی کی آنکھ نہ کھلے۔ ادھر عثمان کی کال ختم ہوئی تو گیند کی آوازیں اب ہتھوڑے کے چلنے جیسے ہو گئیں۔ مجھے شک ہوا کہ جیسے کوئی ہماری چھت کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے ہی عثمان میرے کمرے کے باہر پہنچا تو میں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اپنے پیچھے آنے کا۔ عثمان ان آوازوں کو سن کر گھبرا گیا، اس کی گھبراہٹ زیادہ تھی، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا جو کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کو حوصلہ دیا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنا شروع کیں، اوپر کی لائٹ بھی بند ہی رہنے دی۔ جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے تو اس کے نیچے سے مدھم سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ میں چٹخنی کو آرام سے کھول رہا تھا کہ لوہے کی رگڑ کی ہلکی سی آواز آئی، اور جیسے ہی چٹخنی کی یہ آواز آئی تو چھت پر مکمل خاموشی چھا گئی اور دروازے کے نیچے سے آنے والی روشنی بھی اچانک ختم ہو گئی۔ میں نے فوری دروازہ کھولا تو چھت پر سناٹا چھایا ہوا تھا، وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا یہ وہی عجیب شخص تھا یا کوئی اور چور؟
کسی کا سامنے کے دروازے سے اندر آنا ناممکن تھا اور گھر کی دیوار کے ذریعے بھی چڑھ کر آنا بہت مشکل تھا۔ پھر میں نے عثمان کو کہا، اب تم میرے کمرے میں ہی میرے ساتھ سویا کرو تاکہ دوبارہ ایسا مسئلہ ہو تو ہم فوری کچھ کر سکیں۔ عثمان بولا، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کو دفتر والے نے کہا تھا کہ آپ اس کو کال کرنا یا گارڈز کو، تو آپ گارڈز کو کال کریں۔ میں نے کہا، نہیں عثمان یار، کوئی فائدہ نہیں، فی الحال ہمارے پاس کوئی ثبوت بھی تو نہیں ہے۔ بلا وجہ سب گھر والے اور محلہ دار پریشان ہو جائیں گے اور ہمارا یقین بھی نہیں کریں گے۔ عثمان نے کہا، بھائی چلیں پھر باہر جا کر دیکھتے ہیں، کوئی چیز مطلب سیڑھی وغیرہ شاید نظر آ جائے۔ پھر عثمان نے اپنے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی اور میں نے آرام سے مین گیٹ کا لاک کھولا تاکہ کوئی جاگ نہ جائے۔ ہم باہر گئے تو باہر گھر کے ارد گرد تسلی سے چیک کیا، لیکن کوئی چیز نہیں ملی، سب کچھ نارمل نظر آ رہا تھا۔ پھر ہم خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ڈر اور بے چینی بہت بڑھ گئی تھی۔ لیکن اس طرح کچھ دن مزید گزر گئے۔ پھر میرے دفتر میں میری شفٹ ڈیوٹی بدل گئی، یعنی میں شام 4 سے رات 12 بجے تک ڈیوٹی کرنے لگا اور واپسی گھر اکثر مجھے 1 سے 2 بجے رات کے بج جاتے۔ اس شفٹ بدلنے کے چند روز بعد میں واپس گھر آ رہا تھا کہ میری اسکیم سے 3 کلومیٹرز پہلے ایک بوڑھا شخص کھڑا نظر آیا، جس کی سفید لمبی داڑھی تھی اور وہ سڑک سے ہٹ کر درخت کے ساتھ کھڑا تھا، جس کے پاؤں مجھے واضح نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے اچانک سوچا کہ تھوڑی ٹھنڈ ہے اور بوڑھا انسان ہے، اس کی بات سن لینی چاہیے۔ میں وہاں رکا تو اس نے بغیر کسی سوال جواب کے میری بائک پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، تو وہ بالکل خاموش رہا اور روڈ کی جانب اشارہ کر دیا۔ میں نے کہا، بابا جی کتنا آگے جانا ہے، تو وہ پھر بھی خاموش رہا۔ میں نے سوچا شاید بولنے میں کوئی مسئلہ ہوگا۔ میں نے بائک چلانا شروع کر دی۔ تھوڑا آگے جا کر جب میری ہاؤسنگ اسکیم قریب آئی تو میں نے کہا، بابا جی میرا گھر آ گیا ہے، آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو وہ شخص کچھ نہیں بولا۔ رکنے میں میری اسکیم کا گیٹ آ گیا۔ میں نے بریک لگائی تو وہ فوراً میری بائک سے اتر گیا اور بولا، سب نے ایک دن اوپر جانا ہے، اور یہ کہہ کر سڑک پر چلنے لگا۔ میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو اس کے پاؤں ننگے تھے۔ وہ بوڑھا شخص چلتے چلتے چند قدم آگے آہستہ آہستہ غائب ہو گیا، اور یہ سن کر اور دیکھ کر میرے اندر بجلی سی دوڑ گئی۔ میں نے بائک کو تیزی سے اپنے گھر کی طرف پکانا شروع کر دیا، لیکن اسکیم کے مین گیٹ سے میرے گھر تک کا سفر بہت مشکل تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، بائک کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ میں پہلے ہی کئی روز سے گھبرایا ہوا تھا، اس واقعہ نے میری حالت مزید خراب کر دی۔ میں گھر پہنچا اور بہت مشکل سے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ لاک کھولا، بائک کو گیراج میں کھڑا کیا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا جہاں عثمان سو رہا تھا۔ اس بوڑھے شخص کی آواز بار بار میرے کانوں میں گونج رہی تھی، سب نے ایک دن اوپر جانا ہے۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور جتنی بھی صورتیں مجھے یاد تھیں میں پڑھنے لگا۔ اللہ کے کلام کو پڑھ کر میرے اندر تھوڑی ہمت پیدا ہوئی اور میری آنکھ لگ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد چھت سے پھر آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہو۔ میری آنکھ تو اچانک کھل گئی، لیکن عثمان گہری نیند میں سو رہا تھا۔ میں نے عثمان کے پاؤں کو ہلایا، عثمان اٹھو، عثمان یار جلدی اٹھو، مجھے آواز آ رہی ہے۔ عثمان کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا، بھائی یہ وہی آواز ہے نا، آپ بھی کوئی ڈنڈا وغیرہ پکڑ لیں، چلیں اوپر چلتے ہیں۔ میں نے عثمان کو کہا، نہیں بھائی اوپر جانے کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی دوسری مخلوق ہے جو میرے پیچھے پڑی ہے۔ میرے ساتھ ابھی ایک اور واقعہ ہوا ہے، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ عثمان بولا، پھر بھی آپ گارڈز کو کال کریں، تو میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ اب اوپر جانے کا کوئی فائدہ نہیں، گارڈز کو ٹرائی کرتے ہیں۔ میں نے گارڈز کو کال ملائی، لیکن ان کے نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا تھا، شاید سگنلز کی کوئی پرابلم تھی۔ اب ہم بے بس ہو چکے تھے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر میرے ذہن میں مسجد کے امام صاحب آئے کہ فجر کے وقت ان سے ملوں گا، شاید ان کے پاس اس مصیبت کا کوئی حل ہو۔ ابھی تک ہمارا کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا تھا، صرف عجیب و غریب واقعات ہی ہو رہے تھے۔ پھر جب آوازیں ختم ہوئیں تو ہم سو گئے، اور فجر کی نماز کے بعد میں نے امام صاحب کو روک کر ان سے تمام رویات بیان کی۔ امام صاحب نے کہا، بیٹا اس میں صرف اللہ ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے، آپ نماز کی پابندی کریں اور گھر میں تمام افراد اونچی آواز میں تلاوت کیا کریں، مجھے یقین ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مجھے مکمل تسلی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں گھر آ گیا اور بابا کو ساری تفصیل بتائی کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ بابا بولے، عقیل ہم تو نماز پڑھتے ہی ہیں، اب قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت بھی شروع کر دیتے ہیں، مجھے امید ہے سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر تم کہو تو ہم کہیں اور گھر لے لیتے ہیں، شہر کے اندر کہیں چھوٹا سا مکان لے لیں گے۔ میں نے کہا، نہیں بابا، پہلے یہ گھر قرض لے کر خریدا ہے، جب تک
قرض ادا نہ کر لیں ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ اس پر بابا نے ایک گہری سانس لی اور کچھ دیر خاموشی کے بعد بولے، بیٹا ایک اور کام کر سکتے ہیں، تم ایک CCTV کیمرہ لاؤ، اسے لگاؤ، شاید کوئی چیز نظر آ جائے جس پر ہم کوئی ایکشن لے سکیں یا کوئی حل نکل آئے۔ مجھے ان کی یہ بات درست لگی اور اگلی ہی صبح میں نے ایک HD کیمرہ خریدا اور اپنے دوست ابرار کو بلا کر چھت پر کیمرہ لگوا لیا، جس کی لائیو فوٹیج میرے موبائل پر اور ریکارڈنگ میرے کمرے میں DVR میں محفوظ ہونے لگی۔ اب ہم انتظار میں تھے کہ کب چھت سے کوئی آواز آئے اور ہم کیمرہ ریکارڈنگ چیک کریں۔ پھر 5 روز بعد رات کے وقت پھر ایک زوردار آواز آئی۔ اس بار میں اکیلا نہیں بلکہ عثمان بھی میرے ساتھ اچانک اٹھا اور میں نے فوراً اپنا موبائل چیک کیا۔ کیمرہ لائیو دیکھنے پر اس کا ویو ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرح نظر آ رہا تھا اور دھواں سا، لیکن کچھ صاف نہیں۔ میں نے موبائل ایک سائڈ پر رکھا اور دوست کو فوری میسج کیا، ابرار السلام علیکم، جیسے ہی تم اس میسج کو دیکھو مجھے فوری کال کرنا، بہت ضروری ہے۔ پھر ہم دونوں سو گئے کیونکہ اس کے بعد کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ صبح 9 بجے مجھے ابرار کی کال آئی، السلام علیکم بھائی، کیا ہو گیا تھا آدھی رات کو، سب خیر تو تھی؟ میں نے اسے کہا، ابرار یار جلدی گھر آ جاؤ، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ 20 منٹ بعد میرے گھر پہنچ گیا۔ میں نے اس کو موبائل ویو دکھایا اور اس سے کیمرہ چیک کرنے کا کہا۔ اس نے CD اوپر چھت پر لگائی اور کیمرہ اتار کر چیک کیا اور مجھے بھی دکھایا، جس کے لینس کا بیرونی شیشہ مکمل نہیں ٹوٹا ہوا تھا، بس اس میں کریکس تھے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ کیمرے کی باڈی یا تار وغیرہ کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوا تھا، صرف کریکس ہی تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے پھر سے شدید پسینہ آنے لگا، میرے بدن میں کپ کپی جاری ہو گئی۔ میری حالت دیکھ کر ابرار نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، سب خیر ہے، سیدھی بات بتاؤ، کیا چھپا رہے ہو؟ پہلے میرے ذہن میں آیا کہ اس کو بتا کر کوئی فائدہ نہیں، ابرار ایک نان سیریس بندہ ہے، اس معاملے میں میرا مذاق اڑائے گا۔ لیکن وہ میرے بچپن کا دوست تھا تو میں نے اس کو سارا ماجرا بیان کر دیا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، عقیل یار تم ٹینشن نہ لو، میں سمجھ گیا ہوں، تم اپنے ابو کے ساتھ بات کرو، میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، جو بھی چیز ہو پکڑی جائے گی۔ میں نے اس کی بات مان لی کیونکہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، اور میں نے بابا کو بھی چھت پر بلا لیا، پھر ان سے ابرار کی بات چیت کروائی۔ بابا بھی مان گئے کہ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ابرار نے حامی بھری کہ جلد ہی وہ اپنے پیر و مرشد سے ہمیں ملوائے گا۔ اس طرح پھر کچھ دن گزر گئے اور ان مشہور و معروف بزرگ کے ساتھ 1-2 بار فون پر بات ہوئی، جو کہ بار بار مصروفیت کا اظہار کرتے رہے۔ لیکن پھر ایک رات وہ ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہمارے کمرے میں ایک ہلکی سی لائٹ چلی رہتی تھی کیونکہ عثمان بچپن سے ہی لائٹ چلا کر سوتا تھا۔ میں اور عثمان سو رہے تھے، اس بار آواز نہیں آئی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میرا لحاف کھینچا ہو، جو میرے چہرے پر ٹھنڈ محسوس ہوئی، جس سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ عثمان بھی اپنا لحاف اوپر کر رہا ہے اور اس کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے اشارہ کیا اور پوچھا، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، بھائی میرا لحاف نیچے سرک گیا تھا۔ میں نے اسے کہا، میرا لحاف بھی ابھی سرکا ہے۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ سامنے ہم دونوں کو ایک سایہ نما انسان کھڑا دکھائی دیا۔ میری اور عثمان کی چیخ نکل گئی۔ میں نے اونچی آواز میں صورتیں پڑھنا شروع کر دی، لیکن ذہن پر دباؤ اس قدر زیادہ تھا کہ کوئی بھی آیت مکمل نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے زبان کو پکڑ رکھا ہے۔ الفاظ بہت مشکل سے ادا ہو رہے تھے۔ میں نے چھلانگ لگا کر لائٹ آن کی اور عثمان نے اونچی بابا کو آواز دینا شروع کر دی، بابا 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 جلدی آئے، بابا اوپر کچھ ہے۔ بابا کو آواز ہی نہیں گئی۔ عثمان نے ڈرتے ڈرتے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولا، لیکن سایہ وہیں ایک طرف موجود تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا عثمان چیخنے لگا، بابا بابا۔ شکر ہے بابا کو آواز پہنچ گئی۔ اس سے پہلے کہ بابا اوپر آتے عثمان سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ میں غیر ارادی طور پر اٹھا اور عثمان کے پیچھے بھاگنے لگا تھا کہ بیڈ سے اتر کر جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھا، میرے ماتھے میں کوئی چیز آ کر لگی اور میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ پھر اس کے بعد عثمان اور بابا نے مجھے ہوش دلوایا۔ وہ سایہ تو غائب ہو گیا، لیکن ہماری وہ رات بہت تباہ کن گزری۔ سب بہنیں اور امی بھی ساری رات روتی رہیں۔ ہمارے گھر قیامت کا منظر تھا۔ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر اگلے ہی روز ہم لوگ ان بزرگ کے پاس جا پہنچے جن کے بارے میں ابرار نے بتایا تھا۔ حالانکہ میں اور میری فیملی اس طرح کے کسی شخص کے پاس جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے، لیکن ابرار کی یقین دہانی اور حالات و واقعات کی وجہ سے ہم بے بس ہو کر رہ گئے تھے۔ ہم نے انہیں ہر بات تفصیل سے بتائی۔ بابا نے کہا کہ آپ اللہ کے کلام سے مدد لیتے ہوئے ہماری اس مصیبت سے جان چھڑوائیں۔ اس بزرگ نے ہمارے ساتھ ہی چلنے کا کہا اور ہم انہیں گھر لے کر آ گئے۔
انہوں نے گھر آ کر قرآن مجید کی تلاوت کی اور دعا کی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس طرح وہ 3 بار مسلسل آئے۔ تیسری بار جب وہ آئے تو وہ اوپر میرے کمرے میں موجود تھے، لیکن اس بار کچھ نیا ہوا۔ امی کچن میں میری بہن کے ساتھ کام کر رہی تھیں کہ ان کو گیراج میں سے شیشے کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ امی نے سمجھا کہ شاید گلی میں کوئی چیز گر کر ٹوٹی ہے۔ انہوں نے اگنور کر دیا اور کام میں مصروف رہیں۔ جب وہ بزرگ جانے لگے تو میں اور بابا ان کو سی آف کرنے کے لیے مین گیٹ تک آئے، لیکن جیسے ہی گیراج میں آئے تو ہماری نظر زمین پر پڑے شیشوں پر پڑی، جو کہ میری بائک کے سائیڈ مررز کے تھے۔ دائیں سائیڈ والا شیشہ ٹوٹ کر نیچے گرا ہوا تھا، جبکہ بائیں سائیڈ والے شیشے میں صرف کریکس تھے۔ وہ بزرگ وہیں رک گئے، کہنے لگے، یہ کام ابھی ابھی ہوا لگتا ہے، اندر سے پوچھو کہ یہ کہیں کسی بچے نے شرارت کی ہے یا کوئی ماجرا اور ہے۔ میں نے اندر امی کے پاس جا کر پوچھا، امی گیراج میں بائک کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، کون آیا تھا؟ امی نے کہا، اندر تو کوئی نہیں آیا، لیکن کچھ دیر پہلے شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ میں نے یہی بات جا کر بزرگ کو بتائی تو وہ مسکرانے لگے اور کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، عقیل میں آج شام کو دوبارہ آؤں گا، مغرب کی نماز کے بعد تیار رہنا، اور آج گھر ہی رہنا، آفس نہ جانا۔ میں نے ایسا ہی کیا، آفس سے چھٹی لے لی اور ہم سب ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ پھر جب وہ شام کو مغرب کے بعد گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا، عقیل تم میرے ساتھ اوپر چلو، ہمیں چھت پر جا کر کچھ کام کرنا ہے۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چل دیا۔ اوپر جا کر انہوں نے وہی کاغذ کا ٹکڑا فولڈ کیا اور مجھ سے ایک کپڑا منگوایا، جس کو پھاڑ کر انہوں نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اندر رکھا اور جو درخت ساتھ والے پلاٹ سے ہماری چھت تک جھکا ہوا تھا اس کی ایک شاخ پر باندھ دیا، اور مجھے سختی سے کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی چھت پر نہیں جائے گا، آپ لوگ مجھ سے رابطے میں رہو، اگر دوبارہ کسی قسم کی بھی کوئی غیر معمولی بات ہو تو مجھے میسیج یا کال کر دینا۔ اور پھر ہم نیچے آ گئے۔ نیچے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ کچھ باتیں راز کی ہوتی ہیں، لیکن اتنا ضرور بتایا کہ چھت آپ کی نہیں رہی، آپ صرف چھت سے نیچے تک محدود ہیں، اور جو بھی اوپر ہے وہ نیک ہے، بد نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے بزرگ کو الوداع کہا اور آہستہ آہستہ ہمارا ڈر ختم ہو گیا، لیکن اس دن کے بعد کوئی آواز نہیں آئی، لیکن آج تک ہم چھت پر نہیں گئے۔ تو دوستو، یہ تھا میرے دوست کے ساتھ پیش آیا سچا واقعہ۔ میں اگر ہوتا تو ایک بھی دن اس گھر میں نہیں رکتا۔ پتہ نہیں آپ کیا کرتے۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ پلیز لائک کے بٹن کو پریس کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی واقعہ موجود ہے جو خدا نخواستہ آپ کے ساتھ، آپ کے کسی دوست کے ساتھ یا کسی رشتہ دار کے ساتھ پیش آیا ہو تو پلیز شیئر کیجیے گا۔ میں آپ کی کہانی آپ کے اپنے چینل مخبر خاص پر شیئر کروں گا۔ ڈسکرپشن میں ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر موجود ہے۔ امید ہے آپ اپنی کہانی شیئر کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔